جزيل ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم۔ آپ سے پوچھتے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کافر اور منکر لوگ، کیا وہ قیامت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا حق ہے؟ آپ فرما دیجئے جی ہاں میرے رب کی قسم، بے شک یقین نہیں وہ حق ہے، اور نہیں وہ تم اللہ تبارک و تعالی کو عاجز کر سکنے والے۔ اور فرض کر لو بے شک اگر ہر شخص کے لیے جس نے کفر و شرک کیا وہ سارے خزانے دو زمین میں ہیں اور وہ فدیہ دے اپنے کفر کے بدلے، اور چھپائے وہ کافر اپنی ندامت و پشیمانی کو جب دیکھ لیں گے وہ اللہ کے عذاب کو، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 53 اور 54 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں تھا کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اور کافروں کو منکرین قیامت کو کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، جو تم نے دنیا میں کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، شرک کیا شرک کی حالت میں مر گئے، تو اب ہمیشہ کے لیے تمہارے مقدر میں عذاب ہے، جہنم میں، لہذا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کے عذاب کو اب اس کا مزہ چکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض عقل پرست لوگ جو آج بھی بہت سارے کہ دین کو عقل پر توڑتے ہیں، اپنی عقل کو کسوٹی اور معیار بناتے ہیں، ہمارا عقل مانے گا تو ہم دین کو مانیں گے، ہمارے عقل پر فکر آئے گا تو دین کو مانیں گے، اور دین کی کوئی بات عقل پر فکر نہیں آئے گی، عقل نہیں مانے گا تو اس بات کا انکار کر دیں گے، غلط ہے، مولوی غلط کہتے ہیں، عقل ہی نہیں مانتی۔ تو ان کی عقل میں بھی اس بات تھا کہ بندہ جب مر جاتا ہے اور مر کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے، دفن ہو کے مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، نہ ہڈیاں باقی رہی نہ گوشت باقی رہا، کوئی آدمی بن جاتا ہے، کسی کو جنگل میں پرندے کھا جاتے ہیں، کوئی سمندر میں مر جاتا ہے، وہاں کی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو اب اتنے کچھ کے بعد اللہ پاک دوبارہ بنائے گا اس بندے کو جو ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں پوسیدہ ہو گئی، مٹی ہو گیا، جس کو پرندے جنگل کے کھا گئے، جس کو سمندر کی مچھلیاں کیڑے مکوڑے کھا گئے، یہ دوبارہ زندہ ہوگا، اللہ اس کو دوبارہ بنائے گا، یہ عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ سوال لے کر کے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے کہ کیا یہ حق ہے؟ یہ بات جو ہم سن رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر قبر سے بندے کو زندہ کیا جائے گا، تو کیا یہ حق ہے؟ یہ سچ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے فرمایا کہ آپ 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمائیں گے یہ حق ہے۔ نمبر 1 فرمایا قسم ہے، کوئی ربی میرے رب کی قسم ہے کہ یہ حق ہے، پھر میرے رب کی قسم ہے، پکی بات ہے یہ حق ہے، پھر نام تاکید کا نہ حق پر 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا تم مانو یا نہ مانو، تمہارے عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہاری کھوپڑی تصدیق کرے یا نہ کرے، بات
یہی ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا سچ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ایک حقیقت ہے جس کا انکار سوائے بے وقوف عقل پرست کے کوئی نہیں کر سکتا۔ جس اللہ نے اس وجود کو پہلی مرتبہ بنایا جب کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی مطالعہ نہیں تھا، کوئی مادہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ایسا خوبصورت انسان بنا دیا۔ سورہ دہر کے اندر اللہ فرماتے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں ہوا کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا؟ جس اللہ نے پہلی مرتبہ ایسا بنایا تو پھر اس کا نقشہ بگاڑ کے اس کو ختم کر کے دوبارہ بنانا اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کسی بھی چیز کا عقلاً بھی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو مشکل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلے بنانا بھی مشکل نہیں ہے، دوبارہ بنانا بھی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے ایک انسان کو بنانا ایسے پوری کائنات کی ساری انسانیت کو بنانا یہ دونوں اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا کون ہوگا اسی میں ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کو دکھایا حضرت علیہ السلام سواری کا جگہ بھی ساتھ ہے، کھانے پینے کا راشن بھی ساتھ ہے، پکا پکایا کھانا بھی ساتھ ہے۔ جنگل بیابان کے اندر موت آ گئی، خود کو بھی موت آ گئی، گدھے کو بھی موت آ گئی، کھانا وہ ساتھ پکا پکایا، اور کتنے عرصے کے بعد اللہ نے اٹھایا جب دوبارہ ہوگا ہاں بھی کتنا عرصہ ہو گیا تجھے، کہتے پتہ صبح شام کو ایک لاکھ ہوا ہوگا، اگر گدھے ہوتے گدھا کتنا سخت ترین مخلوق ہے، گدھا کتنا مضبوط مخلوق ہے، ذرا اس کو دیکھا تو ایسا ایسا ہو گیا، گوشت کھال کا نام و نشان نہیں، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہڈیاں پڑی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ زہر بڑا عرصہ گزرا، ورنہ گدھا مر بھی گیا، مرنے کے بعد بیٹا بیٹا بھی ہو گیا، نام و نشان ہو گیا، صرف ہڈیاں پوشیدہ پڑی ہیں اور کوئی گدھے کا کچھ نہیں بچا۔ لیکن دیکھا وہ کھانا جیسا رکھا تھا ویسا ہی رکھا ہے، فریج ایجاد ہو گیا، فریزر ایجاد ہو گیا۔ آج کل سائنس بڑی ترقی کر دی، تمہاری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک میرے رب میں سے کھلی فضا میں حضرت علیہ السلام نے کھانے کو رکھا، اور سینکڑوں سالوں کے بعد بھی نہ ذائقے میں فرق آیا نہ گرم ٹھنڈے میں فرق آیا، جیسے رکھا تھا ویسے رکھا تھا۔ کتنا اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، میں آپ دیکھ کر آپ نے دیکھا دیکھا تو ہڈیاں مرنا تھی، ہڈی پر گور کرنے لگ گیا، گور کے اوپر کھاد چڑھ گئی، کھاد کے بعد وہ گدھا کھڑا ہو گیا، وہ ہیٹ مرنا کیا، وہ صحیح سلامت گدھا بن گیا۔ تو فرمایا جو اللہ اس کو بنا سکتا ہے کیا وہ اللہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جو اللہ اس کو بنا سکتا ہے وہ اللہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ تو فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، آپ سے خبر پوچھتے ہیں، آپ سے واقعہ پوچھتے ہیں، آپ کے حالات پوچھتے ہیں، آپ سے احق ہوگا، کیا وہ حق ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا، دوبارہ حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا؟ یہ قبر کی مٹی، یہ پوشیدہ ہڈیاں، یہ دوبارہ جیتا جاگتا انسان بن جائیں گی؟ تو فرمایا قل، آپ فرما دیجیے ای ربی، جی ہاں میرے رب کی قسم، انہ حق، پکی بات ہے، یقیناً حق ہے، یہ سچ ہے، اس کا انکار بے عقل ہی کر سکتا ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ تمہیں دوبارہ بنا نہ سکے، یا تم میدان محشر میں بھاگ جاؤ اللہ تمہیں پکڑ نہ سکے۔ فرمایا اس وقت عین المفر، بھاگنے کا وقت ہی نہیں ہوگا، بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی، کوئی بھاگ سکے گا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ بِكُمْ، اب آپ اللہ پاک فرماتے ہیں جو کفر پر مر گیا اس کا حالت تو یہ ہے، اور تم بھی اباحت اور ایمان کی قیمت مسلمان نے سمجھی ہوئی ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ مثال دی ہے، یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فرض کر لو ایک بندہ دنیا سے ایمان کی دولت کے بغیر چلا گیا، چاہے وہ
گھروں کا مالک ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، کارخانوں کا مالک ہو، بڑے بڑے کار کوٹھیوں کا مالک ہو، لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا. اب جب آخرت کی وہ اٹھے گا قبر سے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس ساری دنیا کے سارے خزانے موجود، یا اللہ یہ دے دیجیے، مجھے ایمان دے دیجیے جو جنت کی قیمت ہے، جو جنت کا عوض ہے. مجھے ایمان دے دیجیے، مجھ سے کاریں بھی دے دیجیے، کوٹیاں بھی دے دیجیے، فیکٹریاں بھی دے دیجیے، کارخانے بھی دے دیجیے، دولت سونا چاندی سب لے لیجیے. صرف اتنی نہیں جو ایک بندے کے پاس پوری دنیا میں جتنی دولت ہے ساری میرے پاس ہے، سب لے لیجیے، مجھے ایمان دے دیجیے تاکہ میں جہنم سے بچ کے جنت کا حقدار بن جاؤں. تو اللہ فرمائیں گے بے وقوف کہیں کا، تو نے ایمان کی قیمت سمجھی ہی نہیں. ایمان اتنا سستا نہیں ہے. ایمان دنیا کے نقشوں پر، چیزوں پر، ٹکوں پر نہیں ملتا. ایمان اتنا سستا نہیں ہے. تو اب جس وقت اللہ کے عذاب کی کیفیت دیکھیں گے، جہنم سامنے دھاڑتی ہوئی نظر آئے گی، تو اس وقت پھر اپنی ندامت کو، شرمندگی کو، پشیمانی کو چھپانے کی بڑی کوشش کریں گے، لیکن چھپا سکیں گے نہیں. پھر بھی ظاہر ہو جائے گی. لیکن میرے رب کا عجیب کرم ہے، فرمایا میرا ایسا دشمن جو ساری زندگی میری بغاوت میں گزار کے آیا، نافرمانی میں گزار کے آیا، میرے انکار میں گزار کے آیا، وہ بھی جب قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں فرعون جیسوں کے ساتھ بھی، نمرود جیسوں کے ساتھ بھی، شداد حمان جیسے بڑے بڑے ابو جہل جیسے کافروں کے ساتھ بھی میں بے انصافی نہیں کروں. اس وقت بھی ان کے درمیان جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف ہوگا. ایسی عجیب بات ہے. آج ہمارا بھائی بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، محلے دار کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، رشتے دار کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. میرے رب کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن باغی کے ساتھ بھی اعلان کر کے کہتا ہے کہ ہوتا انصاف. کسی کے کھاتے میں ایسا گناہ نہیں ڈالا جائے گا جو اس نے کیا نہ، کسی کی ایسی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی جو اس نے کی ہو اور اس کو بدلہ نہ ملے. ہر ایک کے ساتھ انصاف، وقضی بینہم بالقسط، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. تو فرمایا ولو ان لکل نفس، اور فرض کر لو، لو جب بھی قرآن میں آتا ہے تو فرضی مثال کے لیے آتا ہے. ولو ان لکل نفس، اور اگر فرض کر لو کہ بے شک ہر انسان کے لیے، ہر جی کے لیے، ظالمت جس نے ظلم کیا، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم. تو جس نے شرک کیا، فرض کر لو ما فی الارض، اس کے لیے وہ ہو جو سارا زمین کی سارے خزانے دولتیں ان کا وہ مالک و رب عدد بھی، پھر اپنا فدیہ دے کے کفر کے بدلے یہ مجھ سے لے لیا جائے. تو ایسا نہیں ہوگا. اور جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، چھپاتے پھریں گے اپنی پشیمانی کو، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم ناکام ہو گئے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گئے، اللہ ہم پر ناراض ہو گیا. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو تو اپنی پشیمانی کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے پھر بھی چھپا نہیں سکیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق ہوتا ہے. ایصال ثواب کے لیے ادھر ختم پڑھا جا رہا ہے، ادھر ختم پڑھایا جا رہا ہے، ادھر یہ محفل ہو رہی ہے، ادھر وہ محفل ہو رہی ہے. قبرستانوں میں جا کر کے قبروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، قبرستوں کی زیارت کی جا رہی ہے. حالانکہ یہ کام ہمیں صرف محرم میں نہیں، سال کے ہر دن کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف محرم کے مہینے میں کرنا چاہیے اور محرم کے صرف پہلے 10 دنوں میں کرنا چاہیے. یہ سال کے ہر دن میں ہمیں کرنا چاہیے. جیسے روٹی ہم روزانہ کھاتے ہیں، صرف محرم میں نہیں کھاتے، تو میت کو ثواب کی ضرورت سال کے ہر دن روزانہ ہوتی ہے، صرف محرم میں نہیں ہوتی.
ہم اپنے مرحومین کو، مرحومات کو، اپنے آباء و اجداد کو روزانہ اشارے ثواب میں یاد رکھیں۔ اب چونکہ ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں کہ اپنے مرحومین مرحومات کو اشارے ثواب میں زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اپنے لیے پر ذخیرہ جمع کریں، دوسروں کے لیے بھی۔ کل میں طالب علم سے کہہ رہا تھا، ہم لوگ دوسروں کے ختم پڑھتے رہتے ہیں، دوسروں کی نیتوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، آج اس کی بخشش کی دعا، آج اس کی بخشش دعا، لیکن اپنا خیال نہیں آتا کہ ہمارے بھی کوئی مرے ہیں کہ نہیں مرے، ہم بھی کسی انداز نہیں کہ ہمارے وہ داتے بڑے دن چلے گئے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے بھی سوچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے ختم پڑھتے رہو اور اپنی مرحومین مرحومات کو یاد ہی نہ کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ